بات چل رہی تھی وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ذبح کرو گائیں۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، تو انہوں نے کہا کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ کل یہ بات میں عرض کر رہا تھا کہ گائیں ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا گیا، تو میں نے اس کی وجہ آپ کے سامنے عرض کی تھی، دو واقعات۔ یہ تو واقعہ یہ تھا کہ بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کیا تھا میراث کی وجہ سے، اور یہ تھا کہ چچا کی بیٹی تھی اور بھتیجے نے اس لیے اسے قتل کر دیا تھا کہ تاکہ اس سے نکاح کر دے اپنی چچا ذات سے۔ لیکن پہلی بات زیادہ قرین قیاس اور راجح ہے کہ چچا کی میراث پہ قبضہ کرنے کے لیے اس نے اپنے چچا کو قتل کیا تھا، تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ تم ذبح کرو گائیں کو۔ یہاں میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ یہ گائیں نہیں تھی بلکہ بیل تھا، اور اس صورت میں پھر یہ جو لفظ بقر آیا ہے اس میں آخر میں جو تا ہے تو وَالتَّاءُ لِلْجِنْسِ، یہ تا ہوگی جنس کے لیے، اور مؤنث کے جو ضمائر ہیں وہ ظاہر کے اعتبار سے، وَضَمَائِرُ الْمُؤَنَّثِ بِاعْتِبَارِ ظاہر، تو ظاہر کے اعتبار سے چونکہ صیغہ مؤنث کا ہے، تا ہے آخر میں، اس لیے ضمائر لائے گئے مؤنث کے، ورنہ اس اعتبار سے کہ اس پہ حل نہیں چلایا جاتا، حل عموماً بیل پہ چلایا جاتا ہے، تو دیگر سیاق و سباق سے جو معلوم ہو رہا ہے، اور حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے جس کو ترجیح دی وہ یہ ہے کہ یہ بیل تھا، گائیں نہیں تھی، لیکن بہرحال اگر گائیں بھی ہو تو کوئی حرج نہیں۔ اب یہاں یہ کیوں حکم ہوا کہ گائیں کو ذبح کرو؟ اس سے پتہ چلے گا کسی اور چیز کے ذبح کا حکم نہیں دیا کہ بکری کو یا بھیڑ کو یا اونٹ کو ذبح کرو، بلکہ حکم دیا گائیں کو ذبح کرو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ یہودی گائیں کی بڑی تعظیم کرتے تھے نا، انہی بنی اسرائیل نے بچڑے کو اپنا معبود بنا دیا تھا، اس کو سجدہ کرتے تھے، تو اسی لیے اللہ نے ذبح کا حکم دیا تاکہ ان کو بات سمجھ آ جائے یہ ذبح کے قابل ہے، یہ مخلوق کی خدمت کے لیے، عبادت کے لیے نہیں ہے، یعنی عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْأَصَحُّ أَمَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِذِبْحِ الْبَقَرِ، اللہ تعالیٰ نے بقر کی ذبح کا حکم دیا لِيُهَوِّنَ عِنْدَهُمْ مَا كَانَ يَرَوْنَهُ مِنْ تَعْظِيمِهِ، تاکہ یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ لوگ جو تعظیم کر رہے ہیں وہ اس کی تعظیم نہ ہو، تعظیم اللہ کی ہو، اور اس چیز کی ان کے دل کے اندر ایک نفرت بیٹھ جائے، اس لیے اللہ نے اس کی ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اب انہوں نے یہ سوال جو کیا قالوا اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ تو ہزو مصدر بمانے مفعول کے ہیں، انہوں نے مذاق سے اس لیے تعبیر کیا کہ اگر کوئی قتل ہو جائے تو اس کا علم تو وحی کے ذریعے سے ہوتا ہے، بتلانے کے ذریعے، بھلا گائیں کو ذبح کرنے سے کیسے علم ہوگا؟ تو کہیں موسیٰ علیہ السلام مذاق تو نہیں کر رہے، تو آگے فوراً موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یعنی پیغمبر جو ہوتا ہے وہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اول تو میں مذاق نہیں کرتا، وہ جاہلوں کا کام ہے، اور میں مذاق میں جھوٹ نہیں بولتا۔ دیکھو ایک ہوتا ہے مذاق کرنا، ایک ہوتا ہے مزاح، ہاں کے ساتھ، مذاق الگ چیز ہے، مزاح الگ چیز ہے، استہزاء الگ چیز ہے، استہزاء دوسرے کا مذاق اڑانا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، البتہ تفریح کے لیے، خوش طبعی کے لیے ایسا مزاح کر دینا کہ جو شریعت کے دائرے میں ہو اور اس میں جھوٹ نہ ہو تو اس کی اجازت ہے۔ تو میں پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں۔ اب جہل کے اسباب کیا ہیں؟ تو لکھیں جہل کے جو اسباب ہیں وہ کل 9 ہیں، قرآن کریم کی روشنی میں جہل کے اسباب 9 ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ استہزاء کرنا۔
پہلی چیز ہے اللہ کے احکامات کے ساتھ ہیں، ان میں سب سے پہلا سبب ہے اللہ کے احکامات کے ساتھ استہزاء کرنا۔ نمبر 2، عدم العلم بالظاہر، ظاہر کا علم نہ ہونا۔ قرآن کریم میں یحسبهم الجاہل اغنیاء، سورہ بقرہ آیت نمبر 273۔ نمبر 3، العمل السوء، برا عمل کرنا۔ للذین یعملون السوء، سورہ نساء آیت نمبر 17۔ نمبر 4، طلب الشرک، شرک کو طلب کرنا۔ قال انکم قوم تجہلون، سورہ اعراف آیت نمبر 138۔ نمبر 5، فقراء کے ساتھ مذاق کرنا۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، سورہ ہود آیت نمبر 29۔ نمبر 6، المیل الی الاجنبیات، اجنبی عورتوں کی طرف میلان کرنا۔ اصب الیہن واکم من الجاہلین، سورہ یوسف آیت نمبر 33۔ نمبر 7، اتیان الرجال بالشہوۃ، مردوں کے پاس شہوت کے ساتھ آنا۔ بل انتم قوم تجہلون، سورہ نمل آیت نمبر 55۔ نمبر 8، الخیانۃ فی الامانات، امانت میں خیانت کرنا۔ انہ کان ظلوما جہولا۔ نمبر 9، الامر بعبادت غیر اللہ، غیر اللہ کی عبادت کا حکم دینا۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، سورہ زمر آیت نمبر 64۔ تو یہ میں نے 9 اسباب ذکر کر دیے کہ عموماً جہل کے یہ اسباب ہوتے ہیں۔ قالوا ادع لنا ربک، تفتیش نمبر 1۔ اب انہوں نے تفتیش شروع کی کہ وہ گائیں کس قسم کی ہو۔ اگر یہ لوگ تفتیش نہ کرتے تو بقرہ نکرہ تھا، کوئی بھی گائیں ذبح کر دیتے تو کافی تھی، لیکن انہوں نے بار بار سوال کر کے اپنے اوپر خود سختی کر دی۔ قالوا ادع لنا ربک، آپ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، کہ وہ اللہ بیان کرے ہمارے لیے، ما ہی، کہ وہ گائیں کس قسم کی ہو۔ ماہیہ کے نیچے ما صفتھا، ما صفتھا، اس گائیں کی صفت کیا ہو۔ قال انہ یقول، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یقیناً اللہ رب العزت فرماتے ہیں، انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، یقیناً وہ گائیں ایسی ہو نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو، نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو۔ عوان بین ذالک، اوسط عمر کی ہو، ان دونوں کے درمیانی عمر، عوان کہتے ہیں اوسط، درمیانہ۔ عوان بین ذالک، ان دونوں کے درمیانی عمر کی ہو، یعنی نہ بوڑھی نہ جوان، اوسط عمر کی ہو۔ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، پس تم کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، تم کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا۔ تو یہ بیان تھا گائیں کی عمر کا، بریکٹ میں لکھیں، یہ وضاحت تھی گائیں کی عمر کے بارے میں کہ اس کی عمر یہ ہے کہ نہ بہت بوڑھی ہو نہ بہت جوان ہو، بلکہ درمیانی عمر کی ہو۔ تو یہاں اللہ نے وضاحت کس کی گائیں کی عمر کی۔ اب آگے آئے گا گائیں کے رنگ کی۔ قالوا ادع لنا، تفتیش نمبر 2۔
آپ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا ما لونہا، کہ وہ اللہ بیان کرے ہمارے لیے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہوگا۔ تو نیچے لکھیں یہ گائے کی رنگت کا بیان ہے، پہلے عمر کا بیان تھا اور اب رنگ کا بیان ہے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو، یقیناً اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہا بقرۃ صفراء، کہ یقیناً وہ گائیں ایسی ہیں جو زرد رنگ کی ہو، صفراء زرد رنگ کی ہو، فاقع لونہا، فاقع خوب گہرا رنگ ہو، فاقع لونہا اس کا رنگ خوب گہرا ہو، گہرا خوب گہرا رنگ ہو، تسر الناظرین جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے، دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ صفرا کا معنی زرد، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایسی گائیں ہو کہ جس کا رنگ زرد ہو، فاقع خوب گہرا، گہرا رنگ ہو جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ دیکھیں یہاں اللہ نے کہا نا کہ زرد رنگ ہو، لیکن زرد میں بھی خوب زرد ہو، یہ اشارہ اس طرف ہے کہ اس میں سیاہ رنگ نہ ہو، سفید رنگ نہ ہو، لال رنگ نہ ہو، بالکل زرد رنگ ہو۔ اگر یہ قید آگے نہ آتی نا فاقع لونہا، تو اس کا مطلب ہوتا زرد رنگ ہو، تو اس میں گویا یہ بھی وضاحت تھی کہ زرد کے ساتھ اگر سفید ملا ہوا ہو، سرخ ملا ہوا ہو، سیاہ ہو تو تب بھی کافی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے قید لگائی فاقع، زرد ہو خوب گہرا ہو۔ اب جب خوب گہرا ہوگا تو شاید دیکھنے میں برا لگے گا، جب ایک ہی رنگ ہو نا اور خوب گہرا ہو، اب جیسے یہ ایک رنگ ہے اور خوب گہرا ہے، اس میں اتنا حسن نہیں ہوگا۔ وہ رنگ جو ہو ایک لیکن خوب گہرا نہ ہو، ہلکا ہلکا ہو، تو اس میں خوبصورتی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کہا گہرا بھی ہو لیکن ایسا ہو جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے، یعنی نہایت خوبصورت ہو۔ یہ اشارہ خوبصورتی کی طرف ہوا، تو پہلے عمر تھی اور اب یہاں سے رنگت کا بیان ہوا۔ تو اوپر جو کہا نا فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، یعنی زیادہ سوالات نہ کرو، زیادہ سوالات نہ کرو، اَيْ مِنْ ذِبْحِ الْبَقَرِ وَلَا تُكْثِرِ السُّؤَالِ، گائیں ذبح کرو زیادہ سوالات نہ کرو۔ دو تفتیش ہو گئیں۔ اب قَالُوا ادْعُ لَنَا، تفتیش نمبر 3، آپ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، کہ وہ اللہ بیان کرے ہمارے لیے کہ وہ گائیں کس قسم کی ہوگی۔ ان البقرہ تشابہ علینا، یقیناً وہ گائیں ہم پر مشتبہ ہو گئی، وہ گائیں ہم پر مشتبہ ہو گئی۔ اب یہاں پر ان کے نیچے علت کہ کیوں بیان کریں، حالانکہ بیان تو ہو گیا تھا، رنگ بھی عمر بھی، کہا اب وہ چیز ہم پر مشتبہ ہوگی۔ تشابہ یتشابہ، یہ باب تفاعل سے فعل ماضی ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، یقیناً ہم اگر اللہ نے چاہا تو البتہ ضرور راہ پا لیں گے، لمحتدون البتہ ضرور راہ پا لیں گے۔ ترجمہ لکھا، یقیناً ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور راہ پا لیں گے، یعنی انشاءاللہ ہم اس گائیں کو پا لیں گے۔ دیکھیں یہاں اب انہوں نے انشاءاللہ کہا، اس لیے ان کو وہ گائیں مل گئی۔ اگر یہ لوگ انشاءاللہ نہ کہتے، یہ گائیں تلاش کرتے رہتے، وہ گائیں ان کو نہ ملتی۔ اب جب انہوں نے رجوع کیا کہ اگر اللہ نے چاہا، تو اب اللہ نے ان کی مدد کی اور آگے ان کو وہ گائیں مل گئی۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یقیناً انہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہا بقرۃ، کہ وہ گائیں ایسی ہوں، لا ذلول، نہیں ہو محنت کرنے والی، محنت کرنے والی نہ ہو، محنت کرنے والی، تثیر الارض، کہ بذریعہ حل پھاڑتی ہو زمین کو، نہ وہ محنت کرنے والی کہ بذریعہ حل پھاڑتی ہو، بذریعہ حل پھاڑتی ہو
زمین کو، ولا تسقی الحرث اور نہ ہی سیراب کرتی ہوں کھیتی کو، نہ ہی سیراب کرے کھیتی کو، مسلمۃ بے عیب ہو، لا شیعۃ فیہا کوئی داغ دبا اس میں نہ ہو، کوئی داغ دبا اس میں نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، اب بنی اسرائیل نے کہا اب تو لایا ہے حق کو، اب تو لایا ہے حق کو، یعنی اب تو نے خوب وضاحت کی، اب تو نے خوب وضاحت کی ہے۔ فذبحوها، پس بنی اسرائیل نے ذبح کر دیا اس گائے کو، وما کادوا یفعلون، نہیں تھے وہ ذبح کرنے والے، یعنی کرنے والے نہیں تھے، لیکن اب انہوں نے جو انشاءاللہ کا اللہ کی طرف رجوع کیا تو اللہ نے اب توفیق دے دی اور انہوں نے اس گائے کو ذبح کر دیا۔ تو یہ ترجمہ سمجھ آیا؟ یہ ترجمہ دوبارہ دیکھیں۔ قال انہ یقول، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہ یقیناً اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انہا بقرۃ، کہ وہ گائیں ایسی ہوں، لا ذلول، نہ ہوں محنت کرنے والی، تثیر الارض، کہ بذریعہ حل پھاڑتی ہوں زمین کو، تثیر پھاڑنا، یعنی بذریعہ حل کے ذریعے وہ زمین کو پھاڑتی ہوں، ایسی نہ ہو۔ ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی سیراب کرتی ہوں کھیتی کو، یعنی اس پر نہ کھیتی کو سیراب کیا گیا اور نہ ہل چلایا گیا، مسلمۃ بے عیب ہو، لا شیعۃ فیہا، اور نہ ہو اس میں کوئی داغ دبا۔ دیکھیں اب یہاں پر جو صفات بیان کی نا، کہ ایسی گائیں ہوں ذلول، جو محنت کرنے والی، لا ذلول، ایسی گائیں نہ ہوں کہ جو محنت کرنے والی ہوں، کہ بذریعہ حل زمین کو پھاڑتی ہو، یعنی اس پہ حل نہ چلایا گیا ہو، وہ گائیں ایسی ہوں کہ اس پہ حل نہ چلایا گیا ہو۔ ولا تسقی الحرث، نہ ہی وہ کھیتی کو سیراب کرتی ہو، یعنی نہ وہ حل چلائی گئی اور نہ اس پہ پانی لادا گیا، اور اس نے بذریعہ یعنی پانی کے ساتھ کھیتوں کو بھی سیراب نہ کیا ہو۔ مسلمۃ، کوئی عیب اس میں، یعنی لنگڑا ہونا، بنائی نہ ہونا، کانوں کا کٹا ہوا ہونا، ایسا کوئی عیب بھی نہ ہو۔ لا شیعۃ فیہا، کوئی داغ دبا بھی نہ ہو۔ اب بے عیب تو کہا، یہ قید اس لیے لگائی نا، بسا اوقات جانور کا رنگ زرد تو ہوتا ہے، کوئی دبا سفید بیچ میں ہوتا ہے، بالکل سفید ہوتا ہے، پاؤں سیاہ ہوتے ہیں، پاؤں سفید ہوتے ہیں، پیشانی پہ کوئی دبا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی رنگ عموماً ہوتا ہے۔ تو یہاں تھا کہ کوئی کسی قسم کا اس میں کوئی اور رنگ ملا ہوا نہ ہو۔ ماقبل میں کہا نا فاقع لونھا، اس کا رنگ خوب گہرا ہو، خوب گہرا زرد رنگ ہو، تسر الناظرین، کے جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فذبحوها، انہوں نے ذبح کر دیا، حالانکہ وما کادوا یفعلون، نہیں تھے وہ ذبح کرنے والے، لیکن اللہ سے مدد مانگی تو اللہ نے توفیق دے دی۔ یہ جو لفظ ہے نا لا ذلول، اس کے نیچے لم یذللھا العمل، لم یذللھا العمل، کہ عمل کے ذریعے سے اس کو ذلیل نہ کیا گیا ہو، یعنی اس پر محنت نہ کی گئی ہو۔ تفسیر قرطبی۔ فذبحوها، اس کے نیچے لکھے بعد البیان، بیان کے بعد انہوں نے ذبح کر دیا۔ وما کادوا یفعلون، اس کے نیچے لکھیں قبل البیان، نہیں تھے وہ یہ کرنے والے وضاحت سے پہلے، اگر وضاحت نہ ہوتی تو وہ یہ کرنے والے نہیں تھے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، پس جب تم نے قتل کیا ایک نفس کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تو پس تم نے جھگڑا کیا اس کے بارے میں، پس تم نے جھگڑا کیا اس کے بارے میں۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ ظاہر کرنے والا ہے جس کو تم چھپاتے ہو، جس کو تم چھپانے والے ہو اللہ اس کو ظاہر کرنے والا ہے۔
فَدَّارَأْتُمْ کا معنی ہے یہ ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے نا. جب وہ بھتیجے نے چچا کو قتل کر کے لاش کو پھینک دیا تو اب وہ بھتیجے نے دعویٰ کیا کہ بھئی ان لوگوں نے قتل کیا، محلے والوں نے. اب وہ ایک دوسرے کو کہتے، کوئی کہتا ہے اس نے قتل کیا، وہ کہتا دوسرے نے، وہ تیسرے نے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب تم نے نفس کو قتل کیا تو تم ایک دوسرے سے اس بارے میں جھگڑا کر رہے تھے. اللہ نے اس کو ظاہر کیا. کس طرح کہ آگے آ رہا ہے کہ گائے کو ذبح کیا، اس کے گوشت کا ٹکڑا میت کے ساتھ لگایا تو اسے ہوش آ گیا اور اس نے اپنے قاتل کا پتہ بتا دیا. اب یہاں دیکھیں یہ جملہ پہلے ہونا چاہیے تھا، قتل پہلے ہوا نا. تو حالانکہ گائے کا تذکرہ پہلے آ گیا اور قتل کا تذکرہ بعد میں آ گیا. حالانکہ یہ پہلے ہونا چاہیے تھا، پہلے قتل ہوا، بعد میں تفتیش ہوئی اور اس کے لیے ذریعہ گائے کے ذبح کا بتایا گیا. اس لیے بعض مفسرین کی رائے یہ کہ یہ دو الگ الگ واقعات ہیں. وہ الگ ایک واقعہ ہے گائے کے ذبح کا اور یہ الگ ایک واقعہ ہے. لیکن راجح بات یہ ہے کہ یہ ایک ہی واقعہ، ایک ہی واقعہ. اللہ نے اسے بیان میں مؤخر ذکر کیا، تو مؤخر ذکر کرنا یہ مؤخر ہونے کو مستلزم نہیں ہے. کسی چیز کا تذکرہ بعد میں ہو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا وقوع بھی بعد میں ہے، اس کا وقوع پہلے. یا نمبر 2، یہاں دو فائدے حاصل ہو گئے بیک وقت. ایک تو فائدہ یہ حاصل ہو گیا کہ گائے کے ذبح کرنے سے قاتل کا پتہ چل گیا، اور دوسرا فائدہ یہ ہو گیا کہ گائے کے ذبح کرنے سے اب یہ جو ایک دوسرے کو الزام لگا رہے تھے تو یہ ان کی الزام تراشی ختم ہو گئی. تو گویا اللہ نے ظاہر کیا، خود ان کو پتہ کبھی نہ چلتا. تو یہاں وحی کے ذریعے سے اس کا اظہار ہوا. یہاں لفظ آیا نفسن، جب تم نے نفس کو قتل کیا. بطور فائدہ کے لکھے نفس کی 3 قسمیں. ایک ہوتا ہے نفس امارۃ بالسوء، جو انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء. دوسرا ہے نفس لوامہ، جو انسان کو ملامت کرتا ہے، گناہ ہو جائے ملامت کرتا ہے، توبہ کر، اللہ کی طرف رجوع کر. لا اقسم بالنفس اللوامہ. تیسرا ہے نفس مطمئنہ، یا ایتھا نفس المطمئنہ. یہ اطمینان والا نفس ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام کا اور حضرات اولیاء اور نیک لوگوں کا. بطور فائدہ کے لفظ نفس کا اطلاق قرآن کریم میں کن معانی پر ہوا ہے؟ تو 8 معانی پر ہوا ہے. قرآن کریم میں لفظ نفس کا اطلاق 8 چیزوں پر ہوا ہے، تو اس لیے اسے بھی لکھ دیں. نمبر 1، اس کا اطلاق ہوا ہے الشخص المقتول، شخص مقتول پر، جیسے یہاں پر وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا. نمبر 2، اس کا اطلاق ہوتا ہے نفس الشریک فی الدین، اس پر بھی جو دین میں شریک ہو. وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، تم مت نکالو اپنے نفسوں کو، یعنی جو تمہارے ساتھ دین میں شریک ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 82. اسی طرح وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، حجرات آیت نمبر 11. نمبر 3، اللہ کے عذاب پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے بمانے عذاب اللہ. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، سورہ آل عمران آیت نمبر 28. نمبر 4، بمانے قلب، دل پر بھی اطلاق ہے. وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ، سورہ مائدہ آیت نمبر 112. نمبر 5، صفت من صفات اللہ، اللہ کی صفات میں سے صفت پر بھی اطلاق ہوتا ہے. وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ. نمبر 6، بمانے ذات اللہ بدون التأویل، محض اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر بغیر تعویل کے. کتب علی نفسہ الرحمہ، انعام آیت نمبر 12. نمبر 7، بمعنی العقل، عقل پر بھی اطلاق ہے. فرجعوا الی انفسہم. نمبر 8، روح پر بھی اطلاق ہے. اللہ یتوفی الانفس. اور نمبر 9، بمعنی شخص الانسانی قبل الموت،
موت سے پہلے انسان پر بھی اس کا اطلاق ہوا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ بہرحال تو یہاں پر لفظ نفس آیا، اس مناسبت سے میں نے عرض کیا کہ یہ قرآن کریم میں 9 چیزوں پر اس کا اطلاق ہوا ہے۔ تو جب تم نے ایک نفس کو قتل کیا، فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا، پس تو تم اس میں جھگڑنے لگے۔ جھگڑنے کا کیا مطلب؟ معناہ دفع بعضکم بعضا عن البراءۃ والتہمۃ، تفسیر کبیر۔ تم میں سے بعض دوسرے بعض پر دعویٰ کر رہے تھے، اپنے آپ کو بری کر رہے تھے، ہر ایک دوسرے پہ الزام لگا رہا تھا کہ اس نے قتل کیا، میں نے قتل نہیں کیا۔ واللہ مخرج، پس اللہ ظاہر کرنے والا تھا جس کو تم چھپا رہے تھے۔ فقلنا اضربوہ، ہم نے کہا فقلنا اضربوہ، پس تم مارو۔ ہو ضمیر جو ہے یہ مقتول کے ساتھ ہے، پس تم اس گائے کے ٹکڑے کو مقتول پہ مارو ببعضھا۔ دیکھو بعضھا کی ضمیر بقرہ کی طرف ہے، اضربوہ کی ضمیر مقتول کی طرف ہے۔ اضربو میں جمع یہ بنی اسرائیل کو خطاب ہے کہ تم لوگ مارو اس مقتول کو ببعضھا، گائے کے ایک حصے کے ساتھ، ایک جز کے ساتھ۔ اب یہ تو مقتول کے ایک حصے کو لیا، ہاتھ کو گائے کے حصے کے ساتھ لگایا، اور یا گائے کے ایک جز کو لیا گیا، گوشت کے ایک ٹکڑے کو، اور مقتول کے جسم کے ساتھ لگایا گیا۔ تو ہم نے کہا کہ تم مار دو، یعنی گائے کے جسم کے گوشت کو، ایک حصے کو مقتول کے ساتھ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور بعض نے تو یہاں یہ بھی توجیہ کی ہے، انہوں نے کہا کہ مقتول کے جسم ہی کو اس کے جسم کے ساتھ مارو، یعنی اس کے جسم کے ایک حصے کو دوسرے کے ساتھ مارو تو وہ بتا دے گا۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں گائے کے جسم کے ایک حصے کو دوسرے حصے پہ مارو تو وہ بھی بتا دے گا، لیکن بہرحال راجح بات یہ ہے کہ گائے کے ایک ٹکڑے کو مار دو مقتول کے جسم کے ساتھ تو پس وہ بتا دے گا، تو اسی طرح اس نے بتا دیا۔ کذالک یحیی اللہ الموتى، جملہ معترضہ برائے اثبات بعث، جملہ معترضہ برائے اثبات بعث، یعنی درمیان میں جملہ معترضہ آ گیا۔ اللہ نے کہا جیسے ہم نے مقتول کو زندہ کیا اس نے بتا دیا، اسی طرح ہم بھی تمہیں قیامت کے دن بھی زندہ کریں گے موت کے بعد۔ اسی طرح اللہ زندہ کرے گا مردوں کو۔ وَيُرِيكُمْ، اور وہ اللہ دکھاتا ہے اپنی نشانیاں، نشانیاں قدرت کی۔ کیا لکھیں گے؟ وہ اللہ دکھاتا ہے اپنی قدرت کی نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم لوگ سمجھو۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ کر تم لوگ سمجھو۔ ثم قست قلوبکم، ثم استبعادیہ، استبعادیہ، اور پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، من بعد ذالک، اس کے بعد۔ ذالک کے نیچے مذکور، کہ اس میں اشارہ سے مراد وہی جو اوپر مذکور جو باتیں ذکر کی گئیں، اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ فہی کالحجارۃ، پس وہ ہو گئے پتھر کی مانند، او اشد قسوہ، یا اس سے زیادہ سخت۔ او بمانے بل کے ہے، او بمانے بل، بل اشد قسوہ، بلکہ اس سے زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، یقیناً پتھروں میں سے بعض، من تبعیضیہ ہے، لما يتفجر منہ الانہار، البتہ پھوٹتی ہیں ان سے نہریں۔ وَإِنَّ مِنْهَا، یقیناً ان پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں، لما يشقق، پھٹ پڑتے ہیں، پھٹ پڑتے ہیں، فیخرج منہ الماء، اور پس نکلتا ہے اس سے پانی۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور یقیناً ان پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں اللہ تعالیٰ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو، یعنی اللہ کے علم میں ہے، اللہ غافل نہیں ہے۔